تیرے جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، تیرا سجود بھی حجاب تیرا قیام بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو بولتے دیکھا تو انہوں نے اس کو معبود مان لیا، کسی نے سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس کو معبود مان لیا، اور کسی نے چاند کو دیکھا، چاند کی روشنی کو دیکھا تو اس نے اس کو معبود مان لیا، کس نے آگ کی اس توانائی اور تپش کو دیکھا تو اس کو معبود مان لیا۔ لیکن حضور کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے، حضور کا صدقہ وسیلہ یہ ہے کہ حضور جب ہم یعنی کہ ہم حضور کی امت ہیں، حضور کے صدقے سے ہمیں یہ زندگی حیات ملی ہے، تو حضور نے آ کر شرک کو ایسے ختم کیا یہاں تک کہ ہم نے کسی بچھڑے کو بھی معبود نہیں مانا، کسی آگ کو معبود نہیں مانا، لیکن ہاں قل هو اللہ احد، حضور کے کہنے پر ہم نے واحد ایک خدا کو معبود مانا ہے۔ اور آپ فرماتے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، ایک وہ جو بچھڑے کو دیکھ کر اس کو معبود مان گئے، لیکن اے محبوب آپ کی امت کی یہ شان ہے، آپ کے صدقہ وسیلہ سے ہم کسی بچھڑے کو نہیں مانتے بلکہ ہم محمد عربی کے خدا کو معبود مانتے ہیں۔ اب دیکھیے علامہ اقبال فرماتے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق و حضور و اضطراب، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہو کے جب وہ سانس لیتا ہے اور جب سانس لینا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ بندے کی زندگی کے دن جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کا سانس اس دنیا میں رواں دواں ہوتا ہے تو وہ موت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم ظاہری سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے، اب وہ جوان ہوگا، اب مزید وہ شباب میں آئے گا، پھر اس کی شادی ہوگی، پھر بوڑھا ہوگا، پھر جائے گا نا، بلکہ مورخین نے لکھا کہ وہ اب زندگی میں تو آ چکا، اب وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب جس طرح وہ سانس لینا شروع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی ہوش میں آتا ہے تو اب اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، مبارک دی جاتی ہے کہ تجھے مبارک ہو، تو رسول اللہ کا غلام بن کے آیا ہے، حضور کا امتی بن کے آیا ہے۔ اب جو وہ یعنی کہ شاداب ہوتا ہے، جوانی میں آتا ہے، اب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کے ضمیر میں اگر جو پہلی محبت ڈالی جائے ماں باپ کی طرف سے تو وہ رسول اللہ کی محبت ڈالی جائے، کیونکہ جب رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی وہ خدا کو ایک مانے گا، وہ حضور کی شریعت کے مطابق شریعت کے یہاں تک کہ دھچیاں نہیں اڑائے گا، اس کے ہر معاملات کو سمجھے گا، اپنی زندگی کے ہر طور طریقوں کو شریعت کے مطابق ڈھالے گا۔ تو آپ علامہ اقبال فرماتے تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق دمام مصطفیٰ عقل دمام بولا، یہاں تک کہ ہر بندہ اپنے سینے میں کتنے بت سمائے بیٹھا ہے، کوئی جائیداد کا بت سمائے بیٹھا ہے، کوئی کسی کی محبت کا اسیر ہے، کوئی کسی کی محبت کا اسیر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ساری محبتوں کو توڑ کر، سارے بتوں کو توڑ کر تو ایک رسول اللہ کی ذات سے عشق کرنا شروع ہو جا، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق دمام مصطفیٰ عقل دمام بولا، اور یہ واحد وہ ذات ہے رسول اللہ کی جس کے بارے میں عقل نہیں دوڑائی جاتی بلکہ عشق سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب عشق سے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ چونکہ آج حضرت علی المرتضیٰ کے بارے سے بات کرنی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ چہارم، حضور علیہ السلام کے بھائی جات بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور یہاں تک کہ جب حضور علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک طرف کھڑے تھے، یہاں تک قریب تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، لیکن حضور علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، اور دلوں کی خبریں جاننے والے ہیں، اور اعزاز بھی ہر چیز سے بڑھ کر دینے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علی پریشان نہ ہو، میں تیری دل کی بات کو سمجھتا ہوں، تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، سن انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، یعنی کہ تو کسی اور کا بھائی نہیں، تو میرا بھائی ہے، تو مصطفیٰ کا بھائی ہے، تو محمد عربی کا بھائی ہے، اور یہاں تک کہ اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی بھائی ہے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو یہ شان عطا فرمائی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جدھر حق جاتا ہے علی ادھر جاتا ہے، اور جدھر علی جاتا ہے حق ادھر جاتا ہے۔
آج دو طبقے ایسے ہیں جو حضرت علی مرتضیٰ کو کہتے ہیں ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ ایک وہ جو چرسیوں بھنگیوں کا طبقہ ہے، وہ درباروں میں بیٹھ کے، ہر دربار پہ نہیں لیکن جہاں یہ کام ہوتا ہے درباروں میں بیٹھ کے وہ کنڈا ڈوری لے کے بھنگ گھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا نماز سے واسطہ کوئی نہیں ہوتا، تسبیحات سے واسطہ کوئی نہیں ہوتا، ہو سکتا مہینہ غسل نہ کیا ہو تو بس وہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو بڑا ماننے والے ہیں۔ اور لیکن حضرت علی مرتضیٰ کا قول تو یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ایک قطرہ شراب کا کسی دریا میں گر جائے اور یہاں تک کہ وہ دریا پھر سوکھ جائے، پھر اس سوکھنے کی وجہ سے وہ جو چاپڑا بنے، مٹی بنے، پھر اس سے کوئی سبزہ اگے اور اس سبزے کو کوئی بکری کھائے، پھر بکری اس کو کھا کے اس کو دودھ دے تو علی اس بکری کا دودھ پینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی اتنی پاکیزگی، یعنی اس دودھ پینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اس دریا میں ایک شراب کا قطرہ ڈھلا تھا۔ اور آج کوئی بھنگی چرسی کہے کہ میں علی کو بڑا ماننے والا ہوں، وہ شراب پی کر اور بھنگ پی کر، ایک یہ طبقہ، ایک وہ طبقہ جو حضرت علی مرتضیٰ کو نعوذ باللہ انبیاء سے بھی یعنی کہ افضل مانتے ہیں، وہ رافضیوں کا طبقہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر کسی کی ایک حدود ہے۔ آپ فرماتے یہاں تک کہ تین کو چھوڑ کر ایک کو مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ، یہاں تک کہ صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، یہاں تک کہ ان کا یہ ایک اندیشہ ہے اور ایک الزام ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ قرآن عزیز کے 40 سپارے تھے، یہاں تک کہ 10 نعوذ باللہ بکری کھا گئی، اور وہ اہل بیت میں سارے بھرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ قرآن عزیز میں پورے میں اہل بیت کی شان کہیں نہیں نظر آتی۔ لیکن یہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت تب نازل ہوئی جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسنین کریمین دونوں بیمار ہوئے، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ نے منت مانگی، یا اللہ اگر یہ میرے صاحبزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو کہ منت مانگنی چاہیے لیکن جائز اچھی منت ہو۔ اب دیکھیے جب منت مانگی یہاں تک کہ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین ٹھیک ہوئے، تو حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی مرتضیٰ نے دونوں نے روزہ رکھے، یہاں تک کہ 3 روزے رکھے۔ پہلا روزہ رکھا تو جب کھولنے کا ٹائم آیا، یہاں تک کہ 4 روٹیاں موجود تھی، ایک 2 بیٹوں کی تھی، ایک اپنی، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اب اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، کہنے والا کوئی کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں اور بڑا بھوکا ہوں، یہاں تک کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ مل جائے اللہ کی راہ میں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بے شک اپنے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دنوں دن آپ کے دسترخوان سے بڑے غریب و یتیم یعنی کہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ نے نا وہ چاروں، یہاں تک کہ اپنی روٹی اٹھا کے جب دی نا اس یتیم کو، اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میری بھی روٹی اس مسکین کو، یتیم کو دے دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں صاحبزادوں نے دیکھا نا کہ ہمارے ابا جان نے بھی، اماں جان نے بھی اپنی اپنی روٹی اس یتیم کو دے دی ہے، اب دیکھیے یہ اولاد اپنے والد سے، اپنی ماں سے سیکھتی ہے کہ ہم نے آنے والی زندگی میں مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ حالانکہ وہ تو وہ شہزادے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن اس سے ایک چیز اور ملتی ہے کہ اولاد یعنی اولاد کی تربیت ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب دیکھا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت المرتضیٰ نے بھی اپنی روٹی دے دی، حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی اپنی روٹی دے دی، تو دونوں شہزادوں نے بھی اپنی روٹی اس یتیم کو دے دی۔ اب پہلا روزہ یہیں پانی پی کر گزارا کیا، پھر سحری کی، یہاں تک کہ افطار کا وقت آیا، دوسرا دن بھی ایسے گزرا، یہاں تک کہ پھر ایک دروازے پہ دستک دینے والا کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ اللہ کی راہ میں مل جائے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ نے پھر وہی دستور اپنی روٹی اٹھا کے دی، پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے دی، پھر حضرت حسنین کریمین دونوں نے دی، یہاں تک کہ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی یہی حال ہوا، یہاں تک کہ ایک دستک دینے والا کہتا ہے کہ میں اسیر ہوں، قیدی ہوں اور بڑی دیر سے قید میں تھا، بھوکا ہوں اور سفر کر کے آ رہا ہوں، یہاں تک کہ رب کی راہ میں کچھ مل جائے تو بہت اچھا ہوگا میرے لیے۔ حضرت المرتضیٰ نے تیسرے دن بھی اپنا وہ کھانا جو افطار کے لیے رکھا تھا وہ بھی رب کی راہ کے یعنی کہ دے دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔
پھر رب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی میرے محبوب کے صحابی کی اور اہل بیت کے اس گھرانے کی، تو رب تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ رب تعالیٰ نے سورۃ دہر میں آیت نمبر 8 نازل فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کیا ہی محبت والے ہیں وہ لوگ جو یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آیت نا اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کے اس قول و فعل سے، حضرت فاطمہ الزہرا کے اس قول و فعل سے، حضرت حسنین کریمین کی اس قول و فعل پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں تک کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 10 سال کا شروع ہوا، 10 سال کا یارانہ لگا، یہاں تک کہ شاعر کہتا ہے کہ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دیاں نو۔ اب 10 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اتنی ہوش بھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بالغ بھی نہیں ہوتا۔ اب شاعر کہتا ہے عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نو، اور کھیڈاں کھیل دی بھول گئیاں، کجلا پایا سی یار دے ویکھن لئی، پھر او دی یاد چ روندے ڈل گئیاں۔ اس نے بڑا یعنی کہ ایک طرز عمل پیش کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 10 سال سے حضور کی صحبت اختیار کی، یہاں تک کہ حضور کے ساتھ لگے، اور یہاں تک کہ 63 سال ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزار دی، اور 10 سال سے اسلام دین کا جھنڈا اٹھایا اور حضور کے دامن کو تھاما، تو ساری زندگی حضور کے دامن کو تھامے رکھا، ایک لمحہ بھی حضور کے دامن سے فرق نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اب ابتدائی اسلام میں نا حضور علیہ السلام نے جب ابتدائی اسلام کلمے کی دعوت دی تو رب تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ دار لوگوں کو، ابو لہب، جہل، عتبہ، شیبہ، اب امیہ من خلف، یہ جتنے بھی تھے ان کو دعوت دو اور میرے عذاب سے ڈراؤ ان کو۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا کہ جاؤ گھر گھر دعوت دے دو اور قریبیوں کو بلا لاؤ، یہاں تک کو ان کو رب کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ اب دیکھیے 10 سال کا ایک جو طالب علم حضور کی بارگاہ میں بنا، اب وہ گھر گھر دستک دے رہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، آپ نے گھر گھر دستک دی، سب کو بلایا، یہاں تک کہ سب اکٹھے ہوئے، کھانا کھلایا گیا۔ اب دیکھیے جب چوری کا وقت تھا، جب تو کھا رہے تھے، باتیں بھی ہو رہی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے جب کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر آپ میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، گزار بھی چکے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں کیا، کبھی کسی کے بارے میں فرق نہیں کیا، لیکن آج بھی میں یہ کہتا ہوں، آج میں یہ آپ سے گواہی لیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور میں دین اسلام لے کے آیا ہوں، لہذا تم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب جب چوری کھانے کا وقت تھا تو سارے کھا رہے تھے، لیکن کوئی نہ بولا، سب خاموش تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کھجور کھا رہے تھے۔ اب چھوٹا قد تھا، تھوڑی عمر تھی، یہاں تک کہ لکھنے والے نے یہ بھی لکھا کہ پتلی پتلی آپ کی ٹانگیں تھی، لیکن آپ نے دونوں ٹانگوں پہ یعنی پنجوں پہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے جب دیکھا نا کوئی جواب نہیں دے رہا اور حضور کے یعنی کہ چہرہ پہ تھوڑی سی پریشانی آئی، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور ہاتھ بلند کر دیے فضا میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ، بے شک کوئی آپ کے ساتھ نہ چلے، لیکن انا حافظو کا، انا ناصرو کا، یہاں تک کہ جب تک آپ چاہیں اور یا جب تک میری زندگی میرے سانس میں سانس ہے، علی مرتضیٰ آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہے، آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے، اور یہاں تک کہ آخری دم تک آپ کی حفاظت کے لیے حاضر رہے گا۔ اب دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ کی یہ شان ہے، آپ کی 10 سال کی عمر ہے، لیکن جب حضور کے چہرے پہ پریشانی دیکھی تو آپ نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے، قد چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، لیکن کام اعلیٰ کر گئے، کام بڑا اعلیٰ کیا، کیونکہ حضور کی نسبت رکھتے تھے، حضور کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے تھے۔ آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا حضور کوئی آپ کا ساتھ بے شک نہ دے، لیکن یہ علی آپ کا ساتھ دے گا۔